آ کر اس کو صاف فرما لیا اور بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں، اللہ کے رسول انہیں گود میں بھی لیتے تھے، اور آگے آ رہا ہے اللہ کے رسول انہیں بوسہ بھی دیا کرتے۔ ایک بار آپ کے نواسوں میں سے کوئی حاضر بارگاہ تھے، یہ کوئی اور چھوٹا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، پیار کیا اور اسے بوسہ دی۔ ایک اعرابی، عربوں کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص حاضر بارگاہ دیکھا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کا بوسہ بھی لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہم اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں، ان کا بوسہ بھی لیں۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ یہ غالباً 10 بیٹے اس نے بتایا، میرے اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ وہ دیہاتی ذہنیت، عربوں کی وہ سخت طبیعت، اسی کے مطابق کہنے لگا میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا۔ گویا بچوں کو بوسہ دینا یہ رحمت کا اظہار ہے، یہ شفقت کا اظہار ہے، یہ محبت اور پیار کا اظہار ہے۔ اور وہ اعرابی جو اس پہ فخر کر رہا تھا کہ میرے اتنے بچے میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا دل رحمت سے محروم ہے۔ حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ گود میں بچوں کو لینا، انہیں بوسہ دینا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ۔ حضور بچوں سے مختلف انداز سے محبت اور پیار کا اظہار فرمایا کرتے۔ آپ کی محبت اور پیار کے اظہار میں ایک یہ طریقہ بھی ہوتا کہ آپ بچوں کو لاڈ والے نام سے پکارا کرتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور سے پہلے ان کا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور حضرت ابو سلمہ سے ان کے بچے بھی تھے۔ انہی میں سے ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام زینب تھا، زینب بنت ام سلمہ۔ یہ ام المومنین کے پہلے خاوند سے بیٹی تھی۔ حضور کے ہاں ان کی پرورش ہوئی۔ قرآن کی حدیث کی اصطلاح میں اسے ربیبہ کہا جاتا۔ وہ حضور کی ربیبہ تھی، چھوٹی بچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے زوینب کہہ کے پکارا کرتے۔ یہ زینب کی تصغیر ہے، لاڈ سے پیار سے آپ حضرت زینب بنت ام سلمہ کو یا زوینب یا زوینب، جیسے بچوں کو لاڈ سے پیار سے نام پکارتے ہیں، حضور ایسے پکارا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم ہیں، چھوٹی عمر میں 10 برس 8 برس کی عمر میں والدہ حضور کی بارگاہ میں دے گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجھے پیار سے پکارنا چاہتے، آپ فرماتے یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے۔ اب ہر ایک کے 2 کان ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول حضرت انس سے اپنائیت کا اظہار فرمانے کے، محبت کا اظہار فرمانے کے لیے، ان سے لاڈ اور دلجوئی کے لیے حضرت انس کہتے ہیں حضور مجھے کہتے یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے ادھر آؤ میری بات سن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، اس نے ایک چڑیا یا بلبل کوئی چھوٹا پرندہ رکھا ہوا تھا جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا، بڑا اس سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، حضرت انس کہتے ہیں وہ چڑیا یا بلبل وہ فوت ہو گئی، وہ مر گئی، تو وہ بڑا دکھی اور غمگین ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی عظمت، کتنی شان، کتنا مقام بیان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت انس کے بھائی ہیں، اپنے نواسوں میں سے، قریبی عزیزوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ انس کے چھوٹے بھائی کی چڑیا مر گئی ہے، اللہ کے رسول اس بچے کا دل بہلانے کے لیے فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نغیر اس چھوٹی چڑیا کو کہتے ہیں۔ آپ اسے مخاطب کر کے فرماتے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا، وہ کہاں گئی، اب تمہارے پاس نظر نہیں آتی ہے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ، بھلے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہوتے، خاندان سے باہر کے بھی کیوں نہ ہوتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے تعلق شفقت والا ہوتا، محبت والا ہوتا، پیار والا ہوتا اور لاڈ والا ہوا کرتا۔ آج ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سیرت عالیہ سے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کسی کے بھی ہوں، اللہ کے رسول ان سے پیار فرمایا کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ نے بہت سے بیٹے دیے ہوئے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور حضرت قصیر یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لائن بنا دیتے، ان کو لائن میں کھڑا کرتے اور لائن میں کھڑا کر کے خود تھوڑا دور ہو کے آپ کھڑے ہوتے یا تشریف فرما ہو جاتے، بیٹھ جاتے، اور پھر آپ حضرت عبداللہ، عبید اللہ اور قصیر ان تینوں کو فرماتے من سبق الیہ فلہ کذا و کذا۔ تینوں برابر کھڑے ہوتے، حضور فرماتے جو دوڑ کے سب سے پہلے مجھ تک پہنچے گا اسے یہ انعام ملے گا، کھجور، کوئی میٹھی چیز یا جو بھی آپ کے پاس ہوتا۔ اللہ کے رسول ان تینوں میں مقابلے کا اعلان کرواتے، اور یہ تینوں کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور تینوں کو کھڑا کر کے کہتے من سبق الیہ فلہ کذا و کذا، تم تینوں میں سے جو دوڑ کے آگے نکل کر سب سے پہلے مجھ تک پہنچ جائے گا میں اسے یہ انعام دوں گا۔ اور پھر راوی حدیث کہتے وہ تینوں دوڑتے فیستبقون الی، دوڑ کر رسول اللہ کے پاس آتے، فیقعون علی ظہرہ، کوئی آ کے رسول اللہ کی پشت مبارک سے چپٹ جاتا اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے آ کے لپٹ جاتا۔ اللہ کے رسول فیقبلہم، اپنے چچا کے چھوٹے بیٹوں کا حضور بوسہ لیتے، انہیں پیار کرتے، وَيُلْزِمُهُمْ، اللہ کے رسول انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا کرتے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ گھر کے اندر بھی اتنی سنجیدگی جو بعض اوقات ناراضگی کے حد تک پہنچی ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی دل جوئی، ان کے ساتھ شفقت، ان سے محبت، ان سے پیار، انہیں اٹھانا، انہیں چومنا، ان سے پیار کرنا، اسے بھی اپنی سنجیدگی کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی تسبیح یا اپنی عبادت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سنجیدہ شخص ہو رسول اللہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ طریقت، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کا اسوہ یہ ہے، رسول اللہ کا طرز عمل یہ ہے، حضور بچوں کے ساتھ شفقت کا، بچوں کے ساتھ محبت کا، بچوں کے ساتھ پیار کا اور بچوں کے ساتھ دل جوئی کا رویہ روا رکھا کرتے۔ آپ جب نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے، مدینہ طیبہ کے بچے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، اللہ کے رسول ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کر، ان کے چہرے پہ، ان کی گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے اور حضور انہیں دعا دیا کرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں ذکر فرمائی، حدیث نمبر 2329 صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور اسی طرح سے تشریف لائے، ہم بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور حضور نے ہمارے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے میری گال پہ یوں جب پیار سے ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کریم، حضور کی ہتھیلی مبارکہ، فرماتے اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار تھی کہ یوں لگا جیسے آپ نے کسی عطر فروش کے ڈبے سے ابھی اپنا ہاتھ نکالا ہو، جیسے عطر فروش کا ڈبہ وہ مہک رہا ہوتا ہے خوشبو سے، اس میں سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جابر بن سمرہ جن کے گال پہ رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں حضور کے دست کریم سے یوں خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ اللہ کے رسول پیار سے بچوں کے گال پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے، انہیں دعا بھی دیتے، اور مدینہ شریف کی بچیاں پانی کے برتن مسجد نبوی سے باہر لے کے کھڑی ہوتی ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی کو نظر لگی ہے، کچھ ہوا ہے، آپ کی خدمت میں وہ پانی کے برتن لے کے آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ان پانی کے برتنوں میں رکھ دیتے، اور مدینہ طیبہ کے لوگ، رسول اللہ کے صحابہ، انصار اور مہاجرین، حضور کے دست مبارک کو کے لمس والا وہ پانی لے جا کے اپنے بیماروں کو پلاتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ تعلق تھا۔ حضور کی محفل آراستہ ہوتی، بڑے بھی ہوتے، بچے بھی ہوتے۔ اگر کوئی صاحب پھل لے کے آتے، اور ہم جانتے ہیں مدینہ شریف میں کھجور بڑی کثرت سے ہوتی، ان کی اکثر جو ہے وہ ان کی جو معیشت تھی اس کا دار و مدار کھجور کے جو پھل اور باغات ہیں انہی پر تھا۔ کسی صحابی کے باغ میں جب کھجوریں تیار ہو جاتی
خواہش ہوتی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کان یؤتی باول الثمر، جب نیا پھل تیار ہوتا، نئی فصل تیار ہوتی، صحابہ عقیدت سے، محبت سے، پیار سے وہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ یا رسول اللہ، مدینے کی کھجوروں کو پھل لگ گیا، اللہ کے رسول مدینے کی کھجور کے باغات میں فصل تیار ہو گئی۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتی، آپ دعا دیتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے شہر میں برکت ڈال دے، وفی ثمارنا، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے، وفی مدنا، کھجور کے پھل کو ماپنے کے لیے اس زمانے میں ایک پیمانہ استعمال ہوتا تھا جسے مد کہا جاتا۔ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہمارے اس مد، اس پیمانے میں جس میں ناپ کر میرے صحابہ کھجوریں فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مولا ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے۔ وفی صاعنا برکہ، یہ صاع بھی ایک پیمانہ تھا جو مد سے بڑا ہوتا۔ حضور ایک ایک پیمانے کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ سے برکت کی دعا مانگ۔ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب بھی استعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ کھجوریں لگاتے بھی تھے، انہیں پانی بھی دیتے تھے، ان کا خیال بھی کرتے تھے، ان کی نگہداشت بھی کرتے تھے، سارے ظاہری اسباب استعمال کرتے، لیکن ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، وفی صاعنا برکت مع برکت، یا اللہ ہمارے صاع میں برکت پہ برکت عطا فرما اور برکت ہمیں نصیب فرما۔ یہ دعائیں دینے کے بعد پھر حضور کیا کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، ثم یعطیہ اصغر من یحضرہ من الولدان، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1373 ہے۔ یہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ ہوتی، بارگاہ میں پہلا پھل پیش ہوتا باغ کا، حضور دعا فرماتے اور دعا فرما کے تمام محفل میں، پوری مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا، اللہ کے رسول وہ پھل اسے عطا فرماتے۔ سب سے چھوٹے بچے رسول اللہ کی نگاہ شفقت میں سب سے پہلے ہوا کرتے، حضور انہیں وہ نیا پھل عطا فرماتے، اور بعض روایات میں حضور فرماتے کہ یہ پھل بھی نیا ہے، یہ بچے بھی نئے ہیں، آنے والا زمانہ ان کا ہے، آنے والا دور ان کا ہے، یہ اس پھل کے کھانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی بڑی کثرت سے خدمت بھی کیا کرتے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ بھی تھی، مؤمنوں کی ماں بھی تھی، تو ان کا دوہرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھا۔ اور بعض اوقات حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اپنی خالہ کے ہاں میں رات بھی گزارتا، اور مجھے رات کے وقت بھی رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایک بار وضو کا پانی یوں ہی رات کے وقت پیش کیا، حضور خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی کہ یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا علم عطا فرما، انہیں کتاب کی، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دعائے نبوی کا ثمرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں فہم قرآن کے لحاظ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ گنتی کے چند ایک جو صحابہ ہیں خلفائے راشدین کے ساتھ فہم قرآن میں جن کا نام آتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس۔ فرماتے ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اور یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے لمحات کو قلم بند کرنے والوں نے کہ حضور جب سواری پہ سوار ہوتے، راستے سے گزر رہے ہوتے، چھوٹے بچے دکھائی دیتے، اللہ کے رسول انہیں اپنے ساتھ سوار کرا دیا۔ حضور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، صرف حسنین کریمین کو نہیں، صرف جاننے والوں کو نہیں، جو بھی بچے نظر آتے اللہ کے رسول انہیں سواری پہ اپنے ساتھ سوار کرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک موقع پر میں بھی حضور کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے،
انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ شفقت، محبت، لاڈ، دلجوئی، پیار، یہ ساری چیزیں ضرور بچوں کے ساتھ روا رکھنی چاہیے، لیکن سب سے اہم بات جسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے وہ بچوں کی تربیت ہے، وہ بچوں کی تعلیم ہے، وہ بچوں کے دل دماغ، ان کے شعور کی جڑوں کے اندر اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رسول اللہ کیسے ان کے ذہنوں میں بویا کرتے تھے، کیسے حضور ان کی ذہنوں میں بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں، فرماتے حضور کے پیچھے سوار ہوں، اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہیں، فرما رہے لڑکے انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، انہیں اپنے پلے سے باندھ لو، یہ سدا تمہارے کام آئے۔ احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنے رب کو کبھی مت بھلانا، اپنے خالق و مالک کی یاد کو کبھی فراموش مت کرنا، اپنے رب کے ذکر کو کبھی اپنے ذہن سے مت نکالنا۔ برکت یہ ہوگی یحفظک، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، فرمایا جب رب کو یاد رکھو گے تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہارے سامنے ہوا کرے۔ تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، حضور حضرت ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کی ذریعے سے آج میں بھی گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اپنی اولاد کو کم از کم، حضور اپنے چچا کے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم اپنی اولاد کو یہ باتیں ضرور اچھی طرح سے سکھا دینی چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے لڑکے تعرف الیہ فی الرخاء، زندگی میں جب کبھی تمہیں سہولت ہو، آرام ہو، خوشحالی ہو، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھنا۔ آرام کے موقع پر، صحت اور تندرستی، جب تمہارے پاس مال ہو، دولت ہو، خوشحالی ہو، اپنے رب کو مت بھولانا۔ جب خوشحالی میں تم اپنے رب کو یاد رکھو گے، زندگی میں کبھی سختی آئے گی تمہارا رب تمہیں نہیں بھلائے گا۔ جسے تم نے خوشحالی میں یاد رکھا ہے، اگر کبھی قسمت کے ہیر پھیر سے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا ہوا، کبھی کوئی مشکل وقت آیا، جو اچھے وقت میں رب کو یاد رکھتا ہے وہ پروردگار برے وقت میں خود کو یاد رکھنے والے بندے کو کبھی نہیں بھلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے لڑکے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، جو سوال کرنا ہے اس رب سے مانگو، جو مانگنا ہے اس وحدہ لا شریک سے مانگو۔ تمہاری جھولیاں، دلوں کے کشکول، تمہاری ہتھیلیاں اس کے حضور پھیلنی چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا، اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پالن ہار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا مدد مانگو اللہ سے مانگو، اور فرمایا وَعْلَمْ، ابن عباس سن لو، اگر سارے انسان، ساری مخلوق، ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں، فرمایا وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، جو اللہ نے نہیں لکھا وہ ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اور فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تو ابن عباس یقین رکھو اللہ کی مرضی کے بغیر وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، رب کی مرضی کے بغیر وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام، فرمایا تقدیر لکھ کے اللہ کا قلم فارغ ہو چکا۔ جفت الصحف، جن کاغذوں پہ تقدیر لکھی گئی وہ کاغذ اور ان کی سیاہی بھی خشک ہو چکی، معاملات طے پا چکے ہیں، اب اپنا ایمان اللہ کی ذات پہ رکھو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، ابن عباس جان لو زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو ناپسندیدہ حالات پیش آتے ہیں، اگر ان پہ صبر کرو گے اللہ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، ابن عباس یاد رکھو کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو ٹلنے والی نہ ہو، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ختم ہونے والی نہ ہو، ہر کرب کے بعد، ہر تکلیف کے بعد اللہ آسانی ضرور عطا فرماتا۔ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ امام ترمذی نے
سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2516 اور امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ اللہ کے رسول تعلیم بھی فرماتے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک بار میں حضور کے ساتھ ایک ہی برتن سے کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ بچوں کی طرح، عرب جب اکٹھے کھاتے مل بیٹھ کے بڑا برتن ہوتا تھا، کہتے میں کبھی یہاں سے نوالا اٹھاتا، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ برتن میں گھوم رہا تھا۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا یا غلام کل بسم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے کے کھایا کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو تمہارے سامنے ہے اسی میں سے کھایا کرو۔ جب مشترکہ ایک برتن سے کھا رہے ہوں دوسروں کے سامنے سے نوالا اٹھانا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خادم کو حضرت انس کو اس بات کی نصیحت فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، حضور کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوریں پیش کی گئیں، صدقہ کی کھجوریں پیش ہوئیں، حضرت حسن آئے، اٹھا کے کھجور منہ میں ڈال، رسول اللہ نے انگلی ڈال کر منہ سے وہ کھجور نکالی۔ محبت، پیار، شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کو نظر انداز کر دیں۔ آج ہم یہ دونوں غلط رویے ہیں، ایک رویہ بچوں کے ساتھ سختی والا، ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے محرومی والا، اور دوسرا رویہ لاڈ پیار میں بچے کو کسی کام سے روکنا ہی نہیں۔ وہ کسی کی عزت اچھالتا ہے تو اچھالتا رہے، وہ کسی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اسے سمجھانا ہم شفقت کے خلاف سمجھتے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ شفقت، محبت، پیار، دلجوئی، لاڈ، سب کچھ کریں، لیکن جہاں حق اور سچ کی بات، جہاں غلط اور صحیح کی تمیز ہے وہ بچوں کو ضرور دیں۔ حضرت حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، حضور نے انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی، فرمایا کخ کخ القہ انہا غادرہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حسن پھینک دو، نکال دو منہ سے، یہ گندی ہے، یہ تمہارے کھانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تربیت بھی فرماتے۔ ابو رافع بن عمر الغفاری اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں بچپن میں ایک بار لوگوں کی کھجوروں پہ پتھر مار رہا تھا، ظاہر ہے اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، جنہیں میرے اس فعل سے اذیت ہوئی انہوں نے مجھے پکڑا اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر شکایت لگا دی، یا رسول اللہ یہ لڑکا ہماری کھجوروں پہ پتھر پھینکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس بچے کے والدین نے کیا کیا؟ آج یہاں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سو کے بچے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے اور ہم دیکھنے کے باوجود انہیں نہیں روکتے۔ یہ مسلمان کا تو کردار بہت بڑا ہے، یہ باشعور انسان والا رویہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کی خدمت میں ایک بچے کو پیش کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، وہ لوگوں کی کھجوروں پہ پتھر مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے، آخر وجہ کیا؟ وہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی، مجھے ضرورت تھی، اس وجہ سے میں نے پتھر مارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر بھوک لگی ہو جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہوں وہ اٹھا کے کھا لیا کرو، یوں پتھر مت مارا کرو۔ اور پھر فرماتے حضور نے میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور مجھے دعا بھی دی، اشبعک اللہ و ارواک، اللہ تیرے پیٹ کو بھر دے، اللہ تجھے سیر کر دے، اور جو تیری نگاہ کی بھوک ہے اللہ اسے بھی دور کر دے۔ اگر ہمارے بچوں کی شرارت سے کسی کو اذیت ہوتی ہے تو بچوں کو سمجھانا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی سیرت عالیہ کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔